الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ حضرات محترم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس کا تذکرہ عرض کر رہا ہوں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ آپ جب سمندر سے پار ہوئے تو صحرائے سینا کے اندر آپ پہنچے۔ کل کی مجلس میں آپ کو عرض کر چکا ہوں تو قوم کے لوگوں نے وہاں جن لوگوں کو دیکھا وہ اپنے کچھ بتوں کو پوج رہے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ جس طرح ان کا ایک الہ ہے جسے یہ پوج رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں بھی ایک الہ بنا کے دے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ایک جاہل قوم ہو، میں اللہ کے علاوہ کیسے تمہیں اور الہ بنا کے دے دوں؟ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی بعض نو مسلمز نے یہ بات کہی تھی کہ مکے کے لوگ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں ایک درخت تھا ذات انوات۔ اس درخت پہ لوگ اپنی حاجتوں کایا کرتے تھے، تو اس کی وجہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان لوگوں نے کہا جس طرح ذات انوات ہے ان کے لیے ہمیں بھی ایک بنا دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم غصے سے کہنے لگے سبحانک، اللہ پاک ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا تھا۔ تو جب اس سے معاملہ ختم ہوا تو پھر اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پہ بلایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انبیاء کی جتنی فضیلت ہوتی ہے اتنی ہی سخت مشقتوں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بخار تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ کی تیمارداری کے لیے، تو پیار سے آپ کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا تو اس طرح ایک دم جھٹک کے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا بخار آپ کو؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہم انبیاء کو اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے تم جیسے 2 لوگوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ دیکھیں ہماری ایک عام انسان کی کیپیسٹی بخار کی 104 تک ہے، اگر اس سے بخار بڑھ جائے تو انسان ذہنی طور پہ مفلوج ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ تم سے دگنا معاملہ ہوتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہر بیمار کو اپنی پناہ میں رکھے، بلکہ جو صحت مند ہیں اللہ انہیں بھی ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ تو جب اللہ کسی کو نبوت سے نوازتے ہیں تو اس سے پہلے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔
یہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے ٹریننگ تھی ایک، کہ آنے والے وقتوں میں کتنے سخت اور حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی عمر مبارک کے 40 سال مکے میں گزارے تھے، لیکن جب اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازنا تھا، اس کی تفصیل تو ہمیں کسی کتاب قرآن و سنت میں نہیں ملتی، لیکن نبی کریم کی دل ایسے تھا جیسے اچاٹ ہو گیا۔ آپ مکہ چھوڑ کے، بیت اللہ کو چھوڑ کے، ایک پہاڑی ہے جسے جبل نور کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک غار تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اور یہ بات آج بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ نبی کریم جیسا دانا انسان شاید اللہ نے دوسرا پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ نے ایک ایسی غار کا انتخاب کیا تھا۔ آج بہت بڑی بڑی عمارتیں بننے کے باوجود اگر انسان غار حرا کے اندر بیٹھے تو سامنے اسے بیت اللہ نظر آتا ہے، حالانکہ وہ کئی میل دور ہے۔ یعنی اور کوئی ایسی جگہ آپ کو مکے میں نہیں ملے گی کہ دور دراز بیٹھ کے بیت اللہ کو سامنے دیکھ سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کو منتخب کیا اور 6 ماہ تک آپ اس غار میں رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ کے پاس توشہ ختم ہو جاتا تو میں دوبارہ آپ کے پاس توشہ دے کے آ جاتی، یعنی کھانے پینے کا سامان دے آتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف فرما رہے۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا میں گئے تو اللہ نے آپ کو تورات دینی تھی، اور تورات دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کو 30 دن کے لیے حکم دیا کہ کوہ طور پہ آ کے روزہ رکھو اور میری عبادت کرو۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوہ طور پہ گئے اور وہاں روزہ رکھتے رہے۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ 10 دن اور کرو۔ 10 دن اور کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آپ کو تورات سے نوازا۔ اور یاد رکھیں کہ پہلے انبیاء میں کتابیں دینے کا طریقہ یہی تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یعنی اللہ آسمان سے فرشتوں کے ہاتھ کتاب، لوح یعنی سلوں کی صورت میں عطا فرماتے اور اس نبی کو یہ حکم دیتے کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اس پہ عمل کرو۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پہ جو کتاب نازل کی وہ بالکل الگ طریقہ تھا، کہ قرآن یہ سارا ایک دم نہیں آیا، یہ 23 سال کی مدت میں نجمن آہستہ آہستہ جیسے جیسے کوئی معاملہ پیش آتا اللہ وہ آیتیں اتار دیتے۔ تو قرآن نہ صرف اترتا ہی نہیں رہا بلکہ اس کے الفاظ کو بھی یاد کرتے رہے اور اس پہ عمل بھی ہوتا رہا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ پہلے جو ابتدائی لوگ تھے مسلمان ہونے میں ان میں ایک یہ بھی تھے۔ تو اب وہ فرماتے ہیں، سیرت ابن اسحاق میں ان کا یہ واقعہ مذکور ہے، کہتے ہیں کہ ہم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی آپ ہمارے پاس تشریف لا کے ہمیں سکھاتے، پھر خواتین کی جماعت میں جا کے انہیں سناتے، انہیں سکھاتے۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں 10 آیتیں آپ یاد کرواتے، جب تک انہیں یاد کر کے پھر اس کے مطابق عمل نہیں کر لیتے تھے ہم آگے نہیں چلتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن جیسے جیسے اترتا گیا ویسے ویسے صحابہ کرام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کر کے عملی نمونہ بنتے رہے۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے نبی مکرم کی ذات پر، اور اللہ صحابہ کرام کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے اس قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا، اور آج ہم مسلمان ہیں 1400 سال کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام آپ جب جانے لگے کوہ طور پر تو آپ نے اپنے بھائی ہارون کو ایک بات کہی، کیونکہ دل میں ایک کھٹکا پیدا ہو گیا تھا کہ قوم کے لوگ ایک قوم کو صرف دیکھ کے ایک الہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، میرے بعد بھی یہ کوئی ایسا معاملہ نہ کریں۔
تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو کہا کہ میں اپنا نائب مقرر کر کے تمہیں جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا تم یا تیری قوم کے لوگ کسی فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس کا تذکرہ اللہ فرمائے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل آتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، کہ قوم کے لوگوں نے سامری کے کہنے پہ پھر ایک گائے کا بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے۔ تو موسیٰ یہ سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت اس واقعے کو اس طرح فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، جب انہوں نے 30 راتوں کو مکمل کر لیا، بِعَشْرٍ، ہم نے 10 راتیں اور دی کہ 10 راتیں اور یہ کام کرو۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي، جب انہوں نے اللہ کے ان وقتوں کو مکمل کر لیا، 40 لیلہ، جو 40 راتیں تھیں۔ وقال موسیٰ لأخی، موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو کہہ کے آئے، اخلفنی فی قومی، میری قوم کے اندر تم میرے نائب ہو، وَأَصْلِحْ، ان کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، جو فساد کا رستہ تلاش کریں ان کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ یہ کہہ کے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ نے اپنے وقت کو جو اللہ نے مقرر فرمایا تھا پورا کر لیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، پھر رب نے ان سے کلام کی۔ یہ دوسری مرتبہ کلام تھی۔ پہلی مرتبہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کلام کی تھی جب آپ مدین سے واپس آ رہے تھے، تو ایک جگہ آگ دیکھی اور آگ کو لینے کے لیے اس جگہ گئے، تو اس وقت اللہ نے کلام کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، میرے علاوہ تیرا کوئی الہ نہیں ہے، اور تم میری نماز پڑھو کیونکہ یہی میرا ذکر ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی نماز کی توفیق دے، کیونکہ انسان اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہی نماز ہے۔ تو دوسری مرتبہ یہ کلام ہوئی، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب اللہ رب العزت نے کلام کی، یہ ایک فطرتی بات ہے۔ اس وقت اللہ نے معجزات عطا کیے۔ اللہ نے اس وقت پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ سوال اللہ نے صرف یہ کیا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا جواب یہ تھا یہ ایک چھڑی ہے۔ لیکن چونکہ جس سے محبت پیار ہو، انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ باتیں کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہنے قال ہی عصا، اے اللہ یہ چھڑی ہے، اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی، میں بکریوں کو چراتے ہوئے پتے جھاڑتا ہوں اس کے ساتھ، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ سے کلام بہت خوبصورت۔ دیکھیں اگر انسان جس سے محبت کرتا ہے، اس سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، تو اللہ کی ذات کے ساتھ بات کرنا کتنی عظیم نعمت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تو دل میں خیال پیدا ہوا، کیوں نہ میں اللہ سے التجا کروں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سے التجا کرنے لگے، کہنے لگے قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ربی، اے میرے رب، ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں ولیکن انظر الی الجبل، وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا آپ کے، اس کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم بھی دیکھ لو گے۔
فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے صرف پہاڑ کی طرف توجہ فرمائی. تجلی کہتے ہیں کسی طرف متوجہ ہونا. اللہ نے صرف توجہ فرمائی پہاڑ کی طرف. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، پہاڑ ٹوٹ کے اڑ پڑا. دکا کہتے ہیں کسی چیز کو کوٹ کوٹ کے توڑ کے الگ کر دینا. وخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ یہ منظر ہی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاقا، جب افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے، قال سبحانک، کہا اللہ تو پاک ہے. قال سبحانک تبت الیک، میں نے غلط مطالبہ کیا تھا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تبت الیک وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، سب سے پہلے میں آپ پہ ایمان لانے والا ہوں، میں اس اپنے مطالبے سے دستبردار ہوتا ہوں. تو میرے عزیز بھائیو، ہمارے بعض علماء یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج پہ گئے تو اس وقت اللہ کو دیکھا آپ نے. جبکہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 3 باتیں کہیں اس نے جھوٹ بولا ہے. ان میں ایک کہا کہ جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات کو جانتے ہیں، اس نے نبی کریم پر بہتان لگایا. جس نے یہ کہا کہ آپ نے معراج میں اللہ کو دیکھا، اس نے نبی کریم پر بہتان لگایا، جھوٹ باندھا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ صرف اللہ کا دیدار قیامت کو ممکن ہے. اللہ اکبر. تو اس وقت کیسے ممکن ہے؟ جیسے اللہ چاہیں گے. اس وقت صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی بھیڑ ہوگی ہم کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو تو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا نہیں. کہا اللہ رب العزت اس سے بھی شان والے ہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب کتاب دی تو اس وقت یہ معاملہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کر دیا، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو آپ بھی دیکھ لیں گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، جعلہ دکن وخر موسیٰ صعیقا، پہاڑ ٹوٹ پڑا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا، جب یہ افاقہ ہوا، قال سبحانک، کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں اپنی اس التجا پہ معافی مانگتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں آپ کی ذات پہ یعنی اللہ کی ذات پہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں. اللہ ہمیں بھی اپنی ذات پہ، دیکھیں قرآن کریم کے اندر ہمیں جو ایمان کا حکم دیا گیا ہے اس میں ایک یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دیکھی ہوئی. اللہ کی ذات نہیں دیکھی لیکن اللہ کی قدرتیں دیکھی ہوئی ہیں، اس کی بے شمار قدرتیں ہیں. یہ قرآن جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اسباق، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنی بے شمار قدرتوں کو بیان کیا کہ میں کیوں تمہارا رب ہوں. سب سے پہلی اللہ کی قدرت یہ ہے کہ الذی خلقک، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو ہمیں اور یہ بات یاد رکھیں، یہ کہا کہ تم اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہو انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی. وَإِن يَخْلُقْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی تو دور کی بات ہے، اگر ان کے کھانے سے مکھی کچھ لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والے اور جن سے طلب کیا جا رہا ہے دونوں ہی ضعیف ہیں، صرف اللہ کی ذات طاقتور ہے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ باتیں ہمارے عقیدے کی ہیں.
جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں اللہ نے اپنی پاک کلام کے اندر ہمیں فرمائی ہے۔ اور یقین جانیے اگر انسان صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لے تو اس کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج ہم مختلف مسائل میں اختلاف کا شکار ہیں، اور اللہ نے اس اختلاف کے حل کے لیے تبارک الذی نزل الفرقان، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ فرق کرنے والی کتاب نازل کی ہے جو ہمیں بتا سکتی ہے کہ کون اپنے نظریے میں صحیح ہے اور کون اپنے نظریے میں غلطی پہ چل رہا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔